دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے دہن میں زبان تمہارے لیے 11واں روزہ 11واں راؤنڈ۔ آج 3 کنٹسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج عظمت انسان عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ آج عظمت انسان کے ساتھ اس موضوع کے ساتھ یہ ہمارے کنٹسٹنٹ موجود ہیں جو کہ اپنی تقاریر کریں گے۔ ججز کی اجازت سے مقابلے کا آغاز کر رہے ہیں اور مقابلے کے جو پہلے شریک ہیں ان کا نام ہے سید محمد عمر، تشریف لائیں اور آج کے موضوع پر اپنی تقریر کریں۔ 11واں راؤنڈ ہے، یاد رکھیے گا ٹوٹل 18 راؤنڈ ہیں اور اس کے 6 کوارٹر فائنل ہیں، 2 سیمی فائنل ہیں۔ نہ جانے ان تینوں میں سے کون اگلے راؤنڈ کی جانب جا رہا ہے۔ بسم اللہ۔ ذات آدمیت کا عروج سوچ و فکر کی پائیداری پر موقوف ہے صدر علی وقار۔ یہی تو ایک خاصہ ہے جو ذات آدمیت کو اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کرتا ہے۔ اس کائنات رنگ و بو کی تمام گرہیں عقل و شعور کے ذریعے واہ ہوئی اور آدم خاکی نے عروج پایا۔ سید محمد عمر نے اپنی تیاری کے مطابق آج کی یہ تقریر کی اور اگلی جو شریک ہیں ان کا نام ہے ہمنا راشد، تشریف لائیں اور آج کے موضوع پر اپنی تقریر کریں۔ ہمنا راشد اگلی شریک ہیں آج کے اس 11ویں راؤنڈ کی۔ بسم اللہ، آپ شروع کریں۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مائے کامل نہ بن جائے۔ جناب صدر، اللہ رب العزت نے اس وسیع و عریض کائنات میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات پیدا کی، جن میں نباتات، جمادات، حیوانات، جنات و فرشتے سب شامل ہیں، مگر انسان اللہ کی مخلوق ہے جس کو دوسری مخلوقات پر برتری اور فوقیت حاصل ہے۔ یہ انسان ہی ہے جس کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، اسے قوت گواہی دی، قوت فیصلہ عطا کی، عقل و شعور و حکمت اور دانائی سے نوازا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا نائب و خلیفہ بھی یہی انسان ہے۔ ماشاءاللہ ہمنا راشد آج کے موضوع پر اپنی تیاری کے مطابق تقریر کر رہی تھی اور سید محمد حذیفہ آج کی اس مقابلے کے آخری شریک ہیں۔ سید محمد حذیفہ 11ویں راؤنڈ کے آخری شریک، تشریف لائیں اور اپنے موضوع پر تقریر کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں۔ صدر ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑا عظیم وجود بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بنی آدم کو، اولاد آدم کو، انسانوں کو مکرم بنایا، یعنی عزت والا بنایا۔ تو بنی آدم انسان جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو فضیلت عطا فرمائی، انہیں بلند مقام عطا فرمایا، انہیں تمام مخلوقات کے اوپر افضل ٹھہرایا۔ انسان ہی وہ بنیادی ہستی ہے کہ جس کے لیے یہ نظام زندگی ہے، جس کے لیے نظام کائنات ہے۔ سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ، حیوانات، نباتات، جمادات، معدنیات، یہ سب کچھ انسانوں کے لیے تو ہے۔ پانی انسانوں کے لیے ہے، جانوروں کو پیدا کیا انسانوں کے لیے، زمین کو بنایا انسانوں کے لیے، زمین کو پھیلایا انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بلند مقام عطا فرمایا ہے اور اسلام کے اندر انسانوں کی جو عظمت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرمائی اور بار بار اس چیز کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو کیسی عظمت دی، ہم نے انہیں کیسا مقام دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کام میں لگا دیا ہے۔ یعنی جو کچھ آسمانوں میں، زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ سب ہم انسانوں کے لیے ہیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے زمین کی ہر شے کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔
صدیزی وقار، یہ انسان کی عظمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر بہت خوبصورت اظہار فرمایا ہے. رب تو سب کا ہے، رب تمام جہانوں کا ہے، رب فرشتوں کا بھی ہے، رب حیوانات کا بھی ہے، رب تمام فرشتوں کا بھی ہے، رب حیوانات کا بھی ہے. مگر انسان کو جو فضیلت دی، جو مقام دیا، جو مرتبہ دیا، جو عظمت دی، وہ سب سے افضل ہے. خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی. نہ رومی ہے، نہ کاشی ہے، نہ سمرقندی، نہ شامی. اور سکھلائے فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، سکھلائے فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، آدم کو سکھایا آداب خداوندی. صدیزی وقار، انسان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں آج کے مقابلے، آج کے راؤنڈ کے ونر کا اعلان کر رہا ہوں. آج کے راؤنڈ کے ونر ہیں سید محمد حذیفہ. سید محمد حذیفہ یہاں آ جائیں. ماشاءاللہ، اور بہت مبارک ہو. آپ بھی آ جائیں بیٹا، آپ بھی آ جائیں. آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ اس یہاں تک پہنچے. اگلے سال انشاءاللہ جب محنت کریں گے آپ تو ہمارے یہ ماشاءاللہ یہ بچے جو ہیں ان کے لیے دعائیں بہت ساری ہماری، اور بہت ساری نیک خواہشات. ہمارے گفٹ ہیمپرز ان کے ساتھ جائیں گے، دعائیں ان کے ساتھ، اور آپ لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ جائیں گی انشاءاللہ. آپ کی آمد کا تمام کا بہت شکریہ. اگلے سیگمنٹ میں حاضر ہوں گے علم و علماء کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا.